محترمہ عالیہ کامران صاحبہ جی. جی محترمہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. محترم سپیکر، بجٹ تیسرا، یعنی کہ اس اسمبلی اور حکومت کا اگر اسے مکمل وقت مل بھی جائے تو آدھے سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے، اور آخری سال حکومت اور اسمبلی کی مدت کا ویسے بھی کاؤنٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ آگے الیکشن نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو بظاہر صرف ایک سال اس اسمبلی اور حکومت کے کریڈٹ کے اندر ہے. اگر اس دوران کچھ کر لیا گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر تاریخ کے کوڑے دان کے اندر. محترم، حکومت کو اس بار بھی بجٹ پیش کرنے کے لیے کوئی منتخب جو ہے نمائندہ شخص نہیں ملا. مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں ہے اگر مجھے اس چیز کا احساس نہ ہوتا کہ مشیر یا وزیر خزانہ عوام کو جواب نہ دینے کی وجہ سے حفیظ شیخ وغیرہ کی طرح اپنی چادر اٹھائیں گے اور چلتے بنیں گے، اور انہیں ووٹ لینے کے لیے بھی کسی کے پاس نہیں جانا ہوگا. اور اگر کل کوئی دوسری کنگز پارٹی ہوئی تو ہو سکتا ہے موصوف اس کا بھی حصہ ہوں. محترم، بجٹ میں بڑا کریڈٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام معاملات جو ناکامی کی طرف جا رہے تھے اب مکمل طور سے کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. یہ معجزہ چند ہفتوں میں ترین صاحب کی آمد کے بعد رونما ہو جاتا ہے. کیا قوموں اور ملکوں کی جو تاریخیں ہیں ان کے اندر اس طرح کے معجزات ہوا کرتے ہیں؟ کیا ناکامی سے دوچار چند ہفتوں میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف ایک شخص کے بدل جانے سے؟ پوری منسٹری میں کوئی بھی سٹاف نہ تبدیل کیا جائے لیکن ایک شخص مستعار لے لیا جائے اور پھر کہا جاتا ہے کہ ترقی ہی ترقی ہے اور کامیابی ہی کامیابی ہے. آپ کا دل اگر اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو بھی جائے تو میرا دل اس بات کو نہیں مان رہا. پاکستان اور پاکستانی قوم کی ایک تاریخ رہی ہے. یہاں پر بسنے والے سادہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اب بھی اسی طرح سے کیا جا رہا ہے. حکومت کے اوپر منڈلاتے سائے کے خطرات کو جو محسوس کرتے ہوئے وہ ایسے نعرے اور تصورات پیش کر رہی ہے کہ ہم تو ٹیک آف کی پوزیشن میں آ چکے تھے مگر پھر کچھ یوں ہوا اور ووں ہو گیا. محترم، یہ بجٹ بظاہر ایسی ہی کوششوں کا آئینہ دار ہے اور اس میں قربانی کے لیے ترین صاحب کا نام ڈال دیا گیا. کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بجٹ ٹیکس فری ہے، لیکن 384 ارب روپے کے نئے ٹیکسز جو ہیں وہ متعارف کرائے گئے ہیں، لگائے جا رہے ہیں. صوبوں کو پیسے دینے کی باتیں کی جاتی ہے مگر دوسری جانب NFC ایوارڈ کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نظر نہیں آ رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی کم کی جائے گی مگر دوسری جانب آپ بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں. یہ کہاں کی دو عملی ہے؟ کیوں عوام سے وہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جن کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کا نتیجہ مزید مایوسی ہوگی. آمدن ہماری تقریباً وہی ہے جو کہ پہلے تھی. ریونیو بڑھانے کے جو دعوے کیے جا رہے تھے وہ ہمارے معاشرتی اور معاشی نظام میں نظر نہیں آ رہے ہیں. اس آمدن بڑھانے کے لیے درکار مشینری بھی وہی ہے. تو میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ اس میکنزم کے اندر کس طرح سے وہ کیا تبدیلی ہو جائے گی، کہ وہ کیا جوہری تبدیلی رونما ہوگی کہ عوام کے حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے. بجٹ دستاویزات میں حکومت اور حکومتی پارٹی اور پارٹیوں کی جو ان ترجیحات کو مد نظر رکھا جاتا ہے جو وہ اقتدار میں آنے سے قبل جو وعدے انہوں نے عوام کے ساتھ کیے ہوتے ہیں. تو یہاں پر میں آپ کے توسط سے حکومتی اراکین کو وہ وعدے جو انہوں نے قبل از اقتدار کیے تھے یاد دلاتی چاہوں. کہا گیا تھا 200 ارب ڈالر بیرون ملک پڑا ہوا ہے اور وہ کرپشن کے ذریعے کمایا ہوا رقم ہے جس کو واپس لے کے آنا ہے. تو کیا اس بجٹ کے اندر آپ نے وہ پیسہ باہر سے منگوانے کے لیے کوئی انتظام رکھا؟ آپ کا تو بجٹ پیش کرنے والا نیب زدہ ہے. پھر آپ نے کہا گیا کہ دور اقتدار میں 1 لاکھ نوکریاں جو ہیں وہ دی جائیں گی، 1 کروڑ نوکریاں. تو اس حساب سے گزشتہ 3 سالوں میں 60 لاکھ نوکریاں تو دے چکے ہوتے.
اور اس سال کی بھی 20 لاکھ نوکریاں، اور اگر اس گورنمنٹ نے اپنا مدت کمپلیٹ کر لی تو مزید اگلے جو 2 سال ہیں تو 40 لاکھ نوکریاں تو مل جانی چاہیے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیں تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. 50 لاکھ گھروں کی بات کی گئی، اس میں سے 30 لاکھ گھر تو ابھی تک ہینڈ اوور ہو جانے چاہیے تھے، 10 لاکھ تو ابھی مل جانے چاہیے. تو یہاں پر بھی عوام جو ہے وہ جگر کو تھام کے بیٹھے ہیں، یہاں پر بھی یہ دال بٹنے والی نہیں ہے. کرپشن فری پاکستان کا نعرہ لگایا گیا تھا. مجھے کوئی یہاں پر یہ بتا دے کہ اگر کرپشن میں کسی بھی مناسب حد تک کمی ہوئی ہے اور نظام بہتری کی طرف جا رہا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے. آئی ایم ایف وعدے کیے گئے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، مگر یہاں پر بھی یو ٹرن آ گیا کہ آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ سب سے سستا قرضہ وہی دیتے ہیں اور کن شرائط پر، یعنی ڈھکی چھپی شرائط پر، اور ایسی شرائط کے جو آپ پہلے والوں کی طرح آپ بھی بتانے سے قاصر ہیں. اور جناب یہ جو قرضے والا پروگرام جب سٹارٹ ہوتا ہے تو امریکیوں کا آنا جانا جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ملاقاتیں جو ہیں وہ طاقت کے اصل جو مراکز ہوتے ہیں ان سے ہوا کرتی ہیں. ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا جاتا تھا اور اب بھی کیا جاتا ہے، بلکہ یہاں پر بھی ریاست مدینہ کی باتیں ہوئیں. تو محترم، کیا اس کی طرف سفر کا آغاز کر دیا گیا ہے؟ کیا سماجی انصاف کی بنیاد رکھ دی گئی ہے؟ ملک میں سود کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ چھوٹے بڑے میں تفاوت ختم ہو گئی ہے؟ کیا چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ خلفائے راشدین کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا انتقامی سیاست جو ہے اس کا سلسلہ وسیع تر نہیں ہو گیا؟ کیا نیب کو استعمال کرنے کا گر آپ کو جنرل مشرف سے زیادہ نہیں آ گیا؟ کیا آج بھی آپ نیب کے افسران کو، ان افسران کو جو 3 سال سے اپنی ملازمت کر رہے ہیں، آپ لیجسلیشن کر کے ان کو ایکسٹینشن نہیں دے رہے؟ کیا یہ ہے مدینہ ریاست؟ کیا یہی آپ کا کانسیپٹ ہے مدینہ ریاست کا؟ کیا بلوچستان کو آپ دوسرے صوبوں کے ساتھ مقابلے پر ترقی کی دوڑ میں لا کر کھڑا نہیں کر دیا؟ کیا بلوچستان چین، سکھ، امن لکھتا ہے؟ کیا مسنگ پرسنز اپنے گھروں کو واپس آ گئے ہیں؟ کیا ان کی مائیں آپ کے لیے دعا گو ہیں؟ جی، یہ ہے آپ کی ریاست مدینہ. وائنڈ اپ پلیز جی. ان سب سوالوں کے جوابات جو ہے نا محترم، اگر ہم دل سے سوچیں تو ہمیں ان کا جواب مل جائے گا. یہ جو ہمارے سامنے بجٹ دستاویزات پیش کی جاتی ہیں، یہ بنڈل پیش کیے جاتے ہیں، یہ پہلے بھی ہمارے اور دوسروں کے سامنے رکھے جاتے رہے ہیں اور آئندہ بھی سلسلہ جاری رہے گا. مگر شاید پاکستانی عوام اس چیز کو، اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ ان کے لیے کوئی مثبت تبدیلی رونما نہیں ہوئی ہے اور ہمیشہ کی طرح ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے. اور اس دھوکے میں اس سال پاکستانی ادارے بھی ملوث ہیں. آپ مجھے وائنڈ اپ کا بھی کہہ رہے ہیں اور بہت شکریہ ہے. میرے خیال میں نے 3 منٹ سے سٹارٹ کیا تھا اور ابھی کیا ٹائم ہوا ہے؟ 11. مطلب بہت شارٹ ٹائم میں نے اپنی اسپیچ کر لی ہے. تو میں اپنی باتوں کو مختصر کرتے ہوئے، سمیٹتے ہوئے اس بجٹ پہ اگر اپنا تبصرہ پیش کروں تو میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ یہ شیخ چلی کا پلان ہے جو کہ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اور اس کے ساتھ ہی میں بلوچستان اسمبلی کے اندر میری بہن نے بھی بات کی کہ جو حالات پیدا کیے گئے اس کی بھرپور مزاحمت کرتی ہوں، پر میں مزاحمت ان کے لیے کرتی ہوں کہ مجھے سیم وہ واقعہ یاد آ گیا جو کینیڈا میں رونما ہوا اور اسلام فوبیا میں مبتلا شخص نے ان کے اوپر ٹرک چڑھا دیا مسلم فیملی پہ. جی وائنڈ اپ. بختر بند گاڑیاں اپنے ہی لوگوں پہ چڑھاتے ہیں. آپ کلبھوشن کے لیے خاص قوانین پاس کرواتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو وہ تحفظ فراہم نہیں کرتے. تو میں تو سب سے پہلے یہ بولوں گی کہ اسلام فوبیا میں مبتلا تو اس شخص نے ٹرک چڑھایا، اس کو دہشت گردی کہا گیا. آپ کے ایک وزیر نے صبح ایک ٹویٹ کیا کہ نہتے لوگوں کے اوپر جو بھی حملہ کرے گا وہ دہشت گردی کھلائے گا. تو کیا وہ لوگ تھینک یو جی محترم